عاشقان درود و سلام جو عشق و محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، درود پاک ان کی دنیا کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ ان کی قبر کو بھی سنوار دیتا ہے، ان کی آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے، ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے، حتیٰ کہ درود پاک نکیرین کے سوالوں کے جواب میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے قبر کو منور کر دیتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت سیدنا شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا، وہ اس جہان سے رخصت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا، فوت ہونے کے بعد میں نے اس کو خواب کے اندر دیکھا اور میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے کہ تم قبر کے اندر پہنچے اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب میں پہنچا قبر کے اندر، تو قبر کے اندر نکیرین میرے پاس آئے، ان کی حالت بتائی اور فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ نکیرین کی سخت اور دہشتوں والی شکل دیکھ کر اور عذاب قبر والے فرشتوں کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ وہ شخص مجھے بتا رہا تھا خواب کے اندر کہ نکیرین میرے پاس آئے تو مجھے خوف ہونے لگ گیا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ پھر قبر کے اندر فرشتے آئے عذاب قبر والے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ دنیا کے اندر تم اپنی زبان فضول گفتگو میں، بے جا گفتگو میں، اچھی گفتگو میں نہیں استعمال کرتے تھے، فضول گفتگو میں بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، اور اس زبان کے استعمال کی وجہ سے ہم تمہارے اوپر عذاب قبر نازل کرنے والے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ مجھ پر عذاب قبر لے کر آئے تو میرے اور عذاب قبر کے درمیان ایک بہت ہی نورانی شکل والے شخص درمیان میں حائل ہو گیا، جس کا چہرہ منور ہی منور تھا، جس کی خوشبو پوری قبر کے اندر پھیل چکی تھی، جس کی خوشبو بے حد اچھی خوشبو تھی، مجھے پسند آ رہی تھی، اور وہ عذاب قبر اور میرے درمیان جو ہے حائل تھا، عذاب قبر کو میرے پاس نہیں آنے دیا۔ اور جب عذاب قبر کو میرے پاس نہیں آنے دیا اور پھر مجھے نکیرین کے سوالوں کے جواب بھی ساتھ ساتھ پڑھاتا رہا، نکیرین مجھ سے سوال کرتے تھے، منکر اور نکیر، تو مجھے اس کا جواب عطا فرماتا تھا کہ پہلے سوال کا جواب یہ ہے ربی اللہ، دوسرے سوال کا جواب یہ ہے دین الاسلام۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مجھ سے سوال کیا گیا تو میں نے کہا کہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں اور میں انہی کا کلمہ پڑھتا تھا، میں انہی کا غلام تھا۔ یہ سارے سوال مجھے اس نورانی شکل والے شخص نے جواب عطا فرما دیے ان سارے سوالوں کے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے کہا کہ جب میرے سوالوں کے اندر بھی میں کامیاب ہو گیا، اپنے سوالوں کے اندر بھی، اور عذاب قبر سے بھی محفوظ رہا، تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میری اس مشکل کے اندر مدد کرنے والے، مجھے عذاب قبر سے بچانے والے، نکیرین کے سوالوں کے جوابات عطا فرمانے والے آپ کون ہیں؟ آپ اتنے مہربان کون ہیں؟ مجھے اپنے بارے میں بتائیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے اس نورانی شکل والے شخص نے جواب دیا کہ میں تمہارا درود پاک ہوں، جو تم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے تھے، میں وہ درود پاک ہوں۔ آج میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، اور تم سن لو کہ تم اب بے فکر ہو جاؤ، تم عذاب قبر سے بھی محفوظ رہو گے، اور تم میزان پر بھی کامیاب رہو گے، حشر کے دن بھی کامیاب رہو گے، پل صراط پر بھی تم کامیاب رہو گے، کیونکہ ہر مقام پر میں تمہاری مدد کروں گا، میزان پر بھی تمہاری مدد کروں گا، تمہارے نیکیاں بڑھ جائیں گی، اور حشر میں تمہاری مدد کروں گا، اور پھر پل صراط پر تمہاری مدد کروں گا، تم پل صراط سے آسانی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ گزر جاؤ گے، اور جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے۔ تو اے عاشقان رسول، ذرا غور کیجئے کہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جو ثواب عطا فرماتا ہے، پھر درود پاک پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی قبر میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ وہ درود پاک آ کر انسان کو نکیرین کے سوالوں کے جواب بھی سکھاتا ہے، اور پھر عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھتا ہے، حتیٰ کہ پھر قیامت کے دن، حشر کے دن، اور پھر میزان پر، پل صراط پر بھی وہ درود پاک مدد کرتا ہے۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی زندگی میں کم از کم 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، تاکہ قبر کے اندر، حشر میں، اور میزان پر، اور پل صراط پر درود پاک جو ہے وہ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارا مددگار ہو، اور ہم تمام مشکل مقامات پر کامیاب ہو جائیں گے۔